Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. حوض کوثر حوض ایک گراں قدر عطیہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس کا علم اور آخرت میں اس کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔ اس کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ جو شخص اس حوض کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکی نیند لی، پھر مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، ایک آیت مجھ پر ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر تلاوت کی، پھر دریافت کیا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے جنت میں وعدہ کیا ہے، اس پر بڑی برکات ہیں۔ یہاں ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن اتنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے ایک ایسی نہر نظر آئی جس کے دونوں جانب خالی موتیوں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اس کی مٹی مشک اذخر ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری حوض کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر مدینہ اور صفا کے درمیان ہے، یا مدینے اور عمان کے درمیان ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ پانی موتیوں اور مونگوں پر بہتا ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے با اختلاف اللفظ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض عدن سے بلقاء کے عمان تک وسیع ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ جو اس میں سے ایک گھونٹ پی لیتا ہے وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ اس پر سب سے پہلے پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے۔ حضرت عمر ابن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، وہ لوگ جن کے بال پراگندہ اور کپڑے میلے ہوتے ہیں، اور جو راحت پسند عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، اور نہ ان کے لیے محلوں کے دروازے ہوتے ہیں، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ناز و نعم والی عورت یعنی فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کیا ہے، اور میرے لیے محلوں کے دروازے بھی کھولے گئے ہیں، اس لیے مجھے جنت میں داخل ہونے کی امید نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالی مجھ پر رحم فرمائے۔ اب آئندہ میں کبھی اپنے سر میں تیل نہ لگاؤں گا تاکہ بال پراگندہ ہو جائیں، اور اپنے بدن کے کپڑے نہ دھوؤں گا یہاں تک کہ وہ میلے ہو جائیں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حوض کے برتن کیسے ہیں؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے برتن تاریک اور صاف بادل اور گرد و غبار سے رات کے آسمان پر طلوع ہونے والے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جو شخص اس میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں 2 آبشار جنت میں گرتے ہیں، اس کی چوڑائی عمان اور ایلا کی درمیانی مسافت کے برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے۔ تمام انبیاء ایک دوسرے پر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ کس کے حوض پر کتنے زیادہ آدمی آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ آدمی آئیں گے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید اور آرزو ہے، اس لیے ہر شخص کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی حوض پر وارد ہونے والوں میں سے ہو، اور فریب آرزو سے احتراز کرے، اس لیے کہ کھیتی کاٹنے کی امید وہی کرتا ہے جو بوتا ہے، زمین صاف کرتا ہے اور اسے پانی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کر کے بیٹھتا ہے کہ وہ اس کی کھیتی اگائے گا اور آسمانی بجلی وغیرہ کی آفات سے محفوظ رکھے گا یہاں تک کہ کھیتی پک جائے اور اس کے کاٹنے کا زمانہ آ جائے۔ جو شخص کھیتی نہیں کرتا، زمین نہیں جوتتا، اسے صاف نہیں کرتا، پانی نہیں دیتا، اور اللہ کے فضل سے یہ آس لگائے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے لیے غلے اور میوے پیدا ہوں گے، وہ مبتلائے فریب اور بے وقوف ہے، امید رکھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اسی طرح کی رجا رکھتے ہیں، یہ احمقوں کا مغالطہ ہے۔ ہم اس غرور و غفلت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے باب میں فریب کا شکار نہ ہوں۔ دنیا سے فریب کھانے سے زیادہ سنگین کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 5۔ سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ جہنم اور اس کے دہشتناک عذاب۔ اے نفس سے غافل اور دنیا کے فریب میں مبتلا، تو اس دنیا میں منہمک ہے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ تو اس چیز میں فکر کرنا چھوڑ دے جس سے تو رخصت ہونے والا ہے، اور اس چیز کی فکر کر جس کے پاس تجھے پہنچنا ہے۔ تجھے خبر دی گئی ہے کہ دوزخ تمام لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71 اور 72۔ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ مارے رنج و غم کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم پر تیرا ورود یقینی ہے لیکن نجات مشکوک ہے، اس لیے اپنے دل میں اس جگہ کی دہشت کا تصور کر، شاید اس طرح تو عذاب جہنم سے نجات پانے کی تیاری کر سکے، اور مخلوق کے حال میں فکر کر کہ ابھی وہ قیامت کی مصیبتوں اور حساب کتاب کی سختیوں سے نمٹنے بھی نہ پائے ہوں گے، اور کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کے منتظر ہوں گے کہ ان بیچاروں کو گہری تاریکیاں گھیر لیں گی اور شعلہ خیز آگ ان پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ وہ دوزخ کے چیخنے اور چنگھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ ان آوازوں سے معلوم ہوگا کہ دوزخ نہایت غیظ و غضب کے عالم میں ہے۔ اس وقت مجرمین
کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور قومیں گھٹنوں کے بل زمین پڑ جائیں گی، اور ان میں سے وہ لوگ بھی اپنے برے انجام کے خوف سے لرزنے لگیں گے جنہیں برات کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک پکارنے والا یہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں فلاں ابن فلاں، جس کا نفس دنیا کے طول عمل میں مشغول تھا اور اس کے باعث نیک اعمال میں ٹال مٹول کیا کرتا تھا اور اپنی عمر عزیز کو برے اعمال میں ضائع کرتا تھا۔ اس اعلان کے بعد دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے بری طرح ڈانٹیں گے اور اسے عذاب شدید کی طرف ہنکا کر لے جائیں گے اور قعر جہنم میں ڈال دیں گے اور اسے کہیں گے کہ اس کا مزہ چکھ کہ تو اپنی دانست میں عزت اور بزرگی والا ہے۔ فرشتے اسے ایک ایسے گھر میں چھوڑ دیں گے جس کے گوشے تنگ، راستے تاریک اور فضائیں مہلک ہیں۔ قیدی اس گھر میں ہمیشہ رہتا ہے، اس میں آگ بھڑکائی جاتی ہے اور قیدیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے۔ فرشتے اسے گرز سے ماریں گے اور آگ انہیں سمیٹے گی۔ وہاں یہ مجرم اپنی ہلاکت کی آرزو کریں گے اور انہیں رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ ان کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے مالک، تیرا وعدہ عذاب ہم پر پورا ہو چکا ہے۔ اے مالک، لوہے نے ہمیں بوجھل کر دیا ہے۔ اے مالک، آگ سے ہماری کھالیں پک گئی ہیں۔ اے مالک، ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم گناہ نہ کریں گے۔ فرشتے جواب دیں گے کہ امن کا دور رخصت ہو چکا ہے اور اب تم اس ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکو گے۔ اب اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور زبان نہ چلاؤ۔ اگر تمہیں یہاں سے رخصت دے دی گئی اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو تم وہی عمل لے کر واپس آؤ گے جو تم پہلے لے کر آئے تھے۔ فرشتوں کا یہ جواب سن کر مجرمین مایوس ہو جائیں گے اور ان اعمال پر افسوس کریں گے جو خدا تعالی کی نافرمانی اور سرکشی کے بطور کیے ہوں گے، لیکن ندامت سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ افسوس کام آئے گا، بلکہ وہ منہ کے بل پابا زنجیر گر پڑیں گے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی، دائیں بھی شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور بائیں بھی۔ وہ سر سے پاؤں تک آگ میں غرق ہوں گے۔ ان کا کھانا آگ ہوگا، ان کا پانی آگ ہوگا، ان کا لباس اور بستر سب کچھ آگ سے بنا ہوا ہوگا۔ وہ آگ کے کپڑوں اور گندھک کے لباس میں ہوں گے، اوپر سے گرز کی ضرب ہوگی اور بیڑیوں کا بوجھ ہوگا۔ یہ دوزخی اس تاریک مکان کے تنگ راستوں سے چیختے چلاتے گزریں گے اور اس کی دیواروں سے سر ٹکراتے پھریں گے اور اس کے اطراف میں بے چین گھومیں گے۔ آگ انہیں اس طرح ابالے گی جیسے ہانڈی کو جوش دیتی ہے۔ وہ ہلاکت اور تباہی کو آواز دیں گے اور جب بھی ان کی زبان سے ہلاکت کا لفظ نکلے گا ان کے چہروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی آنتیں اور کھالیں جل جائیں گی۔ لوہے کے گرز سے ان کی پیشانیوں پر ضرب لگائی جائے گی اور ان کا چہرہ چور چور ہو جائے گا، منہ سے پیپ بہنے لگے گی۔ پیاس کی وجہ سے ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ان آنکھوں کے ڈھیلے نکل کر رخساروں پر بہنے لگیں گے اور چہرے کا گوشت گل کر گر پڑے گا، بال جھڑ جائیں گے، کھال لٹک جائے گی اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو انہیں دوسری کھالیں دے دی جائیں گی، گوشت سے محروم ہو جائیں گی اور ان کی روحیں رگوں اور پٹھوں سے لٹک کر رہ جائیں گی اور آگ کے شعلوں میں وادیلا کریں گی۔ وہ لوگ اس عذاب علیم کی تاب نہ لا کر موت کی تمنا کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ جب تو انہیں دیکھے گا تیرا حال کیا ہوگا؟ تو دیکھے گا کہ ان کے چہرے کوئلوں سے زیادہ سیاہ ہیں، ان کی آنکھیں بینائی سے محروم ہیں، زبانوں کو گویائی کی قوت حاصل نہیں رہی، کمریں شکستہ ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، کھالیں پھٹی ہوئی ہیں، ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں سر کے بالوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آگ کے اوپر اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں اور لوہے کے بنے ہوئے کانٹوں کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے رونتے ہیں۔ آگ ان کے تمام ظاہر و باطن میں سرایت
کر چکی ہے۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو ظاہری اعضاء سے چمٹے ہوئے ہیں، منظر دیکھ کر تیرا کیا حال ہوگا۔ دوزخیوں کے یہ اجمالی حالات ہیں، اگر تفصیل میں جاؤ تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دل دھڑکنا بھول جائے۔ آؤ ذرا تفصیلی حالات دیکھیں۔ پہلے دوزخ کے جنگلوں اور گھاٹیوں پر نظر ڈالیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں 70,000 جنگل ہیں، اور ہر جنگل میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ کافر اور منافق جب تک ان تمام چیزوں سے نہیں گزرتا اس کا انجام پورا نہیں ہوتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے حزن یا وادی حزن سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وادی حزن یا چاہے حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم ہر روز 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ریاکار کاریوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ جہنم کی وسعت اور اس کی وادیوں کی کثرت کا حال ہے۔ اس کے جنگل دنیا کے جنگلوں اور اہل دنیا کے شہوات کے بقدر ہیں، اور اس کے دروازے انسان کے ان 7 اعضاء کے بقدر ہیں جن سے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ دروازے ایک دوسرے پر واقع ہیں۔ ان میں سب سے اوپر جہنم ہے، پھر سقر ہے، پھر نزی ہے، اس کے بعد جتمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ ہے۔ ہوا کے عمق اور گہرائی کا کیا ٹھکانہ۔ جہنم کا یہ طبقہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ملتی، جیسے دنیاوی شہوات کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ جس طرح دنیا کی خواہش کے پہلو سے دوسری خواہش اور ایک ضرورت کے بطن سے دوسری ضرورت جنم لیتی ہے، اسی طرح جہنم کا ایک حاویہ یعنی گڑھا پورا نہیں ہوتا کہ دوسرا گڑھا سامنے آ جاتا ہے جو پہلے گڑھے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک دھماکہ کی آواز سنائی دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ دھماکہ کیسا تھا؟ ہم نے عرض کیا، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو 70 برس پہلے جہنم کی گہرائی میں پھینکا گیا تھا، اب پہنچا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آخرت کے درجات مختلف اور متفاوت ہیں، اس لحاظ سے جہنم کے درجات اور طبقات بھی یکساں نہیں ہیں۔ بعض سے بڑے ہیں اور بعض سے چھوٹے ہیں۔ دنیا میں بھی لوگوں کا انہماک یکساں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس قدر منہمک ہوتے ہیں گویا اس میں سر سے پاؤں تک ڈوب گئے ہوں، بعض اس میں غوطہ لگاتے ہیں، مگر ایک معین حد تک۔ اسی اعتبار سے ان پر آگ کا عذاب بھی مختلف ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوزخ میں جانے والے ہر شخص کو عذاب کے تمام مراحل سے گزرنا ہوگا، بلکہ ہر شخص کو عذاب کی اس کے گناہوں اور خطاؤں کے بقدر متعین حد ہوگی۔ یہاں تک بعض لوگوں کو بہت معمولی عذاب ہوگا، لیکن یہ معمولی عذاب بھی ایسا ہوگا کہ اگر اس کے پاس تمام دنیا کا مال و متاع ہو تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے تمام مال و متاع فدیہ دے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں کم درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ مجرم کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور ان جوتوں کی حرارت سے اس کا دماغ کھولے گا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
اس پر قیاس کر لو کہ جس شخص پر عذاب اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ نازل ہوگا اس کی اذیت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تمہیں آگ کی تکلیف میں شبہ ہو تو اپنی انگلی آگ سے قریب کر کے دیکھ لو اور اس پر دوزخ کی آگ کو قیاس کر لو، اس کے باوجود تمہارا قیاس غلط ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ دنیا میں بھی سخت ترین عذاب آگ کا عذاب ہے اس لیے جہنم کے عذاب کا ذکر یہاں کی آگ کے حوالے سے کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہاں کی آگ میں اتنی شدت کہاں۔ بالفرض کہ لوگوں کو دنیا کی آگ کا عذاب دیا جائے تو وہ خوشی سے قبول کر لیں۔ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی آگ نے رحمت کے 70 چشموں کے پانی سے غسل کیا، تب جا کر وہ اہل دنیا کی برداشت کے قابل ہوئی، اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا وصف وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ دوزخ کی آگ 1000 برس تک دہکائی جائے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر حکم ہوا کہ 1000 برس تک جلائی جائے یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکانے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ اور تاریک آگ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے پروردگار، میرے باز نے باز کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالی نے 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تم گرمی کی جو شدت محسوس کرتے ہو وہ اسی کی حرارت کی تاثیر ہے، اور جو شدت سردی میں محسوس کرتے ہو وہ اسی کی سانس کے اثر سے ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کافروں کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ ناز و نعم کے پروردہ ہوں گے، اور حکم ہوگا کہ انہیں دوزخ کی آگ میں غوطہ دے دیا جائے، چنانچہ انہیں غوطہ دیا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی عیش کی زندگی گزاری تھی، کیا کبھی راحت پائی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر ان مومنوں کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ مصائب جھیلے ہوں گے، اور حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں غوطہ دو، چنانچہ انہیں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے کوئی تکلیف برداشت کی تھی؟ وہ عرض کریں گے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں 1,00,000 یا اس سے زائد آدمی ہوں اور کوئی دوزخی وہاں آ کر ایک سانس لے لے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ قرآن کریم میں ہے تلفح وجوہہم النار، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 104، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے کہ آگ کی لپٹیں انہیں اس طرح جھلسائیں گی کہ کسی ہڈی پر گوشت باقی نہ رہے گا، بلکہ تمام گوشت ایڑیوں پر گر جائے گا۔ اس تکلیف کے بعد تم پیپ میں غور کرو جو ان کے جسموں سے نکلے گی، یہاں تک کہ وہ اس میں غرق ہو جائیں گے۔ اس کو غساق کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غساق کا ایک ڈول دنیا پر انڈیل دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائیں۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اہل جہنم کو غساق ہی پینے کے لیے دیا جائے گا جب وہ پیاس سے فریاد کریں گے۔ اللہ تعالی نے اہل جہنم کے کھانے اور پینے کی چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ حَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 16 اور 17۔
اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح سے مرے گا نہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَعًا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 29۔ اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 51 سے 55 تک۔ پھر تم کو اے گمراہو جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 64 سے 68 تک۔ وہ ایک درخت ہے جو قعر دوزخ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی یعنی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا، پھر آخر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا۔ تسلا نارن حامیۃ تسقى من عین آنیہ۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 4 اور 5۔ آتش سوزاں میں داخل ہوں گے اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان لدینا انک علوا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گر پڑے تو دنیا والوں پر ان کی زندگی تنگ ہو جائے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ غور کرو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی غذا ہی زقوم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں رغبت کرو جن کی اللہ نے تمہیں رغبت دی ہے، اور ان چیزوں سے ڈرو جن سے اس نے ڈرایا ہے، یعنی اس کے عذاب و عقاب سے اور جہنم سے۔ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس ہو جس میں تم رہتے ہو تو تمہاری دنیا کو خوشگوار کر دے، اور اگر ایک قطرہ دوزخ کا اس دنیا میں تمہارے پاس ہو جس میں تم رہتے ہو تو تمہارے لیے اس کو برا کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم پر بھوک ڈالی جائے گی تاکہ ان کا عذاب ٹھیک ہو، چنانچہ وہ لوگ کھانے کی فریاد کریں گے، اس کے جواب میں انہیں کانٹوں کی غذا دی جائے گی جس میں نہ موٹا کرنے کی صلاحیت ہوگی اور نہ وہ بھوک مٹا سکے گی۔ وہ پھر کھانے کی فریاد کریں گے، اس بار انہیں ایسا کھانا ملے گا جو گلے میں اٹک جائے گا۔ وہ یاد کریں گے کہ دنیا میں پانی کے ذریعے کھانا حلق سے اتار لیا جاتا تھا، چنانچہ وہ لوگ پانی مانگیں گے، اس کے جواب میں لوہے کے آنکڑوں سے پانی اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا جائے گا۔ جب وہ آنکڑے ان کے چہروں سے قریب ہوں گے تو ان کے چہرے جل جائیں گے، اور جب یہ پانی
ان کے پیٹوں میں جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں کاٹ ڈالے گا۔ وہ لوگ کہیں گے محافظین جہنم کو بلاؤ، چنانچہ محافظین جہنم کو بلایا جائے گا، اور اہل جہنم ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ محافظین کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے لائے تو تھے۔ محافظین کہیں گے تب پکارا کرو۔ کافروں کا پکارنا محض گمراہی ہے۔ پھر وہ لوگ مالک کو آواز دیں گے اور اسے کہیں گے کہ تیرا رب ہم پر جو حکم کرنا چاہے کرے۔ مالک جواب میں کہے گا تم لوگ اس حال میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ آمش کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اہل جہنم کے مالک کو پکارنے میں اور مالک کے جواب میں 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پھر کہیں گے اپنے رب کو پکارو، تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے رب سے کہیں گے اے اللہ، ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی ہے اور ہم گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال۔ اب اگر دوبارہ گناہ کریں گے تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا کہ دوزخی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اس وقت وہ ہر خبر سے مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت حسرت کے ساتھ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَيُسْقَى مِن مَاءٍ حَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اس کے قریب کیا جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کاٹ ڈالے گا اور کٹی ہوئی آنتیں پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 15، اور کھولتا ہوا پانی ان کے پینے کو دیا جائے گا سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 29، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہوں کو بھون ڈالے گا۔ جہنمیوں کو جب بھوک اور پیاس پریشان کرے گی تو انہیں یہ کھانا اور پانی دیا جائے گا جو اوپر مذکور ہوا۔ اب تم غور کرو کہ جہنم میں نہایت زہریلے، جسیم، کریہ المنظر اور خوفناک قسم کے سانپ، بچھو اور اژدہا ہوں گے جو اہل جہنم پر بری طرح مسلط ہوں گے اور ان کے خلاف برانگیختہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کبھی اپنے شکار کو ڈسنے اور کاٹنے سے سستی نہ کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سر کے سانپ کی صورت اختیار کرے گا جس کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ قیامت کے دن اسے اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر یہ سانپ اس کی دونوں باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 180۔ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی حدیث ہے جسے جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں
اونٹوں جیسے سر والے سانپ ہوں گے، ان کے ایک مرتبہ ڈسنے سے 40 برس تک جسم میں اس کے زہر کی لہر رہے گی، اور وہاں پالان ڈالے ہوئے خچر جیسے بچھو ہوں گے جن کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک محسوس کی جائے گی۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن الحارث نے روایت کیا ہے۔ یہ سانپ اور بچھو اس شخص پر مسلط کیے جائیں گے جس پر دنیا میں بخل، بدخلقی اور ایذائے خلق جیسے عیوب مسلط ہوتے ہیں۔ جو شخص ان عیوب سے بچتا ہے اس کے سامنے سانپ بچھو نہیں آتے۔ اس کے بعد تم دوزخیوں کے جسموں کی ضخامت اور طوالت میں غور کرو جس کے باعث ان کا عذاب بھی شدید ہوگا، اور وہ اپنے تمام اجزائے بدن میں آگ کی تپش، بچھوؤں کے ڈسنے کی تکلیف بیک وقت اور مسلسل محسوس کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں کافر کی داڑھ جبل احد کے برابر اور اس کے جسم کا موٹاپا 3 دن رات کی مسافت کے برابر ہوگا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کا نچلا ہونٹ سینے پر لٹک آئے گا اور بالائی ہونٹ اوپر کو اٹھ جائے گا یہاں تک کہ چہرے کو ڈھانپ لے گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اپنی زبان قیامت کے دن دوزخ میں گھسیٹے گا اور لوگ اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے، اور بہت زیادہ جسامت رکھنے کے باوجود آگ انہیں بار بار جلائے گی اور ان پر نئی کھال اور نیا گوشت آتا رہے گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم غیرہا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 56۔ جبکہ ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ دوزخیوں کو دن میں 70 مرتبہ کھائے گی، اور جب انہیں کھا لے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ پھر ایسے ہی ہو جائیں، چنانچہ وہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ اب تم ان کی چیخ و پکار، آہ و بکا اور ہلاکت کی دہائی دینے پر غور کرو۔ یہ باتیں ان کے اوپر آگ میں گرنے کے پہلے ہی مرحلے میں مسلط کر دی جائیں گی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم پر رونا بھیجا جائے گا، وہ روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون روئیں گے یہاں تک کہ چہروں میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بہنے لگیں، اور جب تک انہیں رونے، چیخنے، آہ بھرنے اور تباہی و بربادی کو پکارنے کی اجازت ہوگی تب انہیں کچھ راحت ملتی رہے گی، لیکن بعد میں ان چیزوں سے بھی منع کر دیا جائے گا، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ محمد ابن کعب کہتے ہیں کہ دوزخیوں کو 5 مرتبہ دعا مانگنے کا موقع نصیب ہوگا، اور اللہ تعالی ہر بار انہیں جواب دے گا، لیکن 5ویں مرتبہ کے بعد وہ کبھی بول نہیں پائیں گے۔ پہلی مرتبہ وہ یہ دعا کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 11۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کو دوبارہ مردہ رکھا،
اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو دوبارہ مردہ رکھا اور 2 بار زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرمائے گا، ذالکم بأنہ دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 12۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبے والا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 12۔ اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 44۔ کیا تم نے اس کے قبل قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تم کو کہیں جانا ہی نہیں ہے؟ اس کے بعد اہل دوزخ کہیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 37۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 37۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد وہ یہ عرض کریں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 106 سے 107۔ اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سختی سے فرمائے گا، اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 108۔ اس میں تم راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اس کے بعد انہیں کبھی بولنا نصیب نہ ہوگا، اور یہ شدت عذاب کی انتہا ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 21۔ اور ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ 100 سال تک صبر کیا، پھر 100 برس تک بے قرار رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ہمارے لیے صبر و جزا دونوں برابر ہیں اور اب چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز موت کو سفید مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، موت کے بغیر دوام، اور اے اہل جہنم، ہمیشگی بلا موت کے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 1000 سال بعد ایک شخص کو دوزخ سے نکالا جائے گا، کاش وہ شخص میں ہی ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک گوشے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا گیا اور دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال کر پرواہ نہ کی جائے۔
جہنم کے عذاب کی مختلف قسموں کا یہ ایک اجمالی بیان ہے۔ جہاں تک جہنم کے غموں، تکلیفوں، مصیبتوں اور حسرتوں کا تعلق ہے، اس کی تفصیل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سخت اور شدید بات کفار کے لیے یہ ہوگی کہ وہ عذاب جہنم کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں، راحتوں، اللہ تعالی کی ملاقات اور رضا سے بھی محروم ہوں گے، اور انہیں یہ علم بھی ہوگا کہ انہوں نے یہ تمام نعمتیں اور راحتیں چند حقیر چیزوں کے عوض فروخت کر ڈالی ہیں، یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کی حقیر شہوات کے عوض جو ناصاف تھیں، عیب اور تقدر سے پر تھیں، آخرت کی پاکیزہ، پائیدار اور عظیم نعمتیں فروخت کر دیں۔ وہ اپنے دل میں کہیں گے، ہائے افسوس، وائے حسرت، ہم نے کس طرح اپنے نفسوں کو اپنے رب کریم کی نافرمانی میں ہلاک کر ڈالا، اور کیوں نہ ہم نے اپنے آپ کو چند روزہ صبر کا مکلف بنایا۔ اگر ہم صبر کر لیتے تو وہ دن گزر جاتے، اور آج ہم جوار رب العالمین میں رضائے الہی کی نعمت سے فیض یاب، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن افسوس، جو کچھ ان سے فوت ہونا تھا وہ فوت ہو چکا ہوگا، اور جس مصیبت میں مبتلا ہونا تھا اس میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ پھر اگر وہ جنت کی نعمتیں نہ دیکھتے تو شاید ان کی حسرت شدید نہ ہوتی، لیکن انہیں جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ دوزخیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، اور انہیں اس کی حد کے قریب لایا جائے گا کہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں گے اور اس کے محلات دیکھیں گے، اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو اہل جنت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ ان بدبختوں کو یہاں سے واپس لے جاؤ، اور ان چیزوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ انتہائی حسرت کے ساتھ اس طرح واپس ہوں گے کہ اولین و آخرین میں کوئی شخص اس طرح واپس نہ ہوا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اگر تو یہ ثواب اور یہ نعمتیں جو تو نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ہمیں دکھلانے سے پہلے دوزخ میں داخل کرتا تو ہمارے لیے دوزخ میں جانا زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اس لیے کہ جب تم دنیا میں تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تو متواضع ہو کر ملتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ظاہر میں وہ سلوک کرتے جو دل میں میرے ساتھ نہ کرتے۔ لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے، اور لوگوں کی تعظیم کرتے تھے، ان کی پاسداری کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری خاطر کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں پائیدار ثواب سے محروم کر کے دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ یہ الاربعین لابی حدبہ کی حدیث ہے، جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ احمد ابن حرب فرماتے ہیں کہ ہم دھوپ پر سائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جنت کو دوزخ پر ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے تندرست جسم، حسین چہرے اور فصیح زبان والے دوزخ کے طبقوں کے درمیان چیختے چلاتے پھریں گے۔ حضرت داؤد نے عرض کیا، اے اللہ، میں تیرے سورج کی حرارت پر صبر نہیں کر سکتا، بھلا تیری آگ کی حرارت پر کیسے صبر کر سکتا ہوں، اور میں تیری رحمت کی آواز پر صبر نہیں کر سکتا، تیرے عذاب کی آواز پر کیسے صبر کر سکتا ہوں۔ اے بندہ مسکین، ان خوفناک احوال پر نظر کر اور یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے دوزخ کو اس کی تمام خوفناکیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے اہل بھی پیدا کیے ہیں جو نہ زائد ہوں گے اور نہ کم ہوں گے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جس کے حکم سے فراغت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 39۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ آج غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔
اس آیت میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ ازل میں ہو چکا ہے۔ قیامت صرف اس حکم کے ظہور کا دن ہے۔ تجھ پر حیرت ہوتی ہے کہ ہنستا کھیلتا اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مشغول نظر آتا ہے، حالانکہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ ازل میں تیرے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر تو اسی لا علمی کو عذر بنائے اور کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے، میرا مال اور مرجع کیا ہے اور میرے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے، ہم تجھے ایک علامت بتلاتے ہیں، تو اس علامت کی روشنی میں اپنے انجام کا اندازہ کر سکتا ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ اپنے حال پر نظر ڈال، اپنے اعمال دیکھ، اس لیے کہ ہر شخص کو وہی چیز میسر ہوتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر تیرے لیے خیر کی راہ آسان کی گئی ہے تو تجھے خوش ہونا چاہیے، تو آگ سے دور رہے، اور اگر تو آگ سے دور ہے، اور اگر صورتحال یہ ہے کہ ارادہ خیر کے ساتھ ہی بہت سی رکاوٹیں تیری راہ میں مزاحم ہو جاتی ہیں اور تجھے ارادہ خیر پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، اور جہاں شر کا ارادہ کیا تمام اسباب خود بخود کسی مانع کے بغیر مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں، تو تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ تیرے لیے برے انجام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ علامت انجام پر دلالت کرتی ہے، جیسے بارش سے سبزے اور دھوئیں سے آگ پر دلالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 13 اور 14۔ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ تو اپنے نفس کو ان دونوں آیتوں پر رکھ اور جنت یا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ پہچان لے۔ جنت اور اس کی مختلف نعمتیں۔ گزشتہ سطور میں اس کا حال مذکور ہوا جو مصیبتوں اور غموں کا گھر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور گھر ہے جس میں خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ اب اس گھر میں غور کرو، جو شخص ان دونوں گھروں میں سے ایک سے دور ہوگا وہ دوسرے گھر سے یقینی طور پر قریب ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب تم جہنم کے احوال اور خطرات میں فکر کرو تو اپنے دل میں خوف پیدا کرو، اور جب جنت کی دائمی راحت اور ابدی خوشی میں فکر کرو تو دل میں رجا پیدا کرو۔ اس طرح تم اپنے نفس کو خوف کے تازیانوں اور رجا کی لگام سے صراط مستقیم کی طرف کھینچ سکتے ہو، اور المناک عذاب سے محفوظ رہ کر دائمی سلطنت حاصل کر سکتے ہو۔ اہل جنت پر تازگی، شادابی اور رونق ہوگی، اور انہیں ایسی بوتلوں سے شراب کیف آگیں پلائی جائے گی جو سربمہر ہوں گی۔ وہ تازہ اور سفید موتیوں سے بنے ہوئے خیموں میں سرخ یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ خیموں میں سبز قالین کا فرش ہوگا۔ نہروں کے کنارے بنے ہوئے ان خیموں میں صوفوں میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ خیمے بچوں اور غلاموں سے پر ہوں گے، شہد اور شراب کے ذخیروں سے لبریز ہوں گے، اور حسین چہروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مونگے ہیں، اس سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا اور نہ جن نے۔ وہ جنتوں میں خرامہ خرامہ چلیں گی، اور جب ان میں سے کوئی نازوں کے ساتھ اٹھ کر چلے گی تو 70,000 لڑکے اس کا لباس اٹھا کر چلیں گے۔ اس کے اوپر اس قدر خوبصورت سفید چادریں ہوں گی کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ ان کے چہروں پر موتیوں اور مونگوں سے مزین تاج ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہوں گی، بڑھاپے اور مفلسی کے خوف سے مامون ہوں گی۔ ان کے محل جنت کے خوبصورت باغوں کے درمیان بنے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان مردوں اور عورتوں کے درمیان شراب خالص سے لبریز سراہی اور جام کی گردش ہوگی، اور وہ شراب پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی۔ یہ جام موتیوں جیسے خوبصورت لڑکے اور غلام لیے پھریں گے۔ یہ شراب انہیں ان کے اعمال کے صلے میں عطا کی جائے گی، اور اس جگہ عطا کی جائے گی جو باغوں اور چشموں اور نہروں کے درمیان مقام امین ہے، اور جہاں بیٹھ کر وہ اپنے رب کریم کے دیدار کا شرف حاصل کریں
کریں گے۔ ان چہروں پر شادابی اور رونق ہوگی، ذلت اور رسوائی سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوگا، بلکہ وہ معزز بندوں کی حیثیت سے جنت میں رہیں گے اور اپنے رب کی طرف سے طرح طرح کے تحفے اور ہدیے پاتے رہیں گے اور اپنی دل پسند چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ انہیں کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ موت سے محفوظ ہوں گے اور جنت میں عیش کریں گے، اس کے پھل، میوے اور غذائیں کھائیں گے اور اس کی نہروں سے دودھ، شراب اور شہد پئیں گے۔ اس کے پھل، اس کی نہروں کی زمین چاندی کی ہوگی اور پتھریاں مونگے ہوں گی اور مٹی مشک ہوگی، سبزہ زعفران ہوگا اور اس کے بادلوں سے کافور کے ٹیلوں پر نسرین کا پانی برسے گا۔ انہیں چاندی کے پیالے ملیں گے جن میں موتی، لال اور مونگے جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں شیریں سلسبیل کی سربمہر شراب ہوگی اور وہ اس قدر لطیف ہوں گے کہ اندر کی شراب اپنے سرخ رنگ اور تمام تر لطافتوں کے ساتھ عیاں ہوگی۔ انہیں کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا کہ کسی طرح کا کوئی عیب یا نقص رہے گا، بلکہ وہ دست قدرت سے ترشے ہوئے ہوں گے، بے عیب اور خوبصورت، اور ایسے خدام کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح منور اور تابناک ہوں گے، مگر سورج میں چہرے کی وہ لطافت، زلفوں کی وہ خوبصورتی اور آنکھوں کی وہ چمک کہاں ہے جو ان خدام میں ہوگی۔ ہمیں اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو ان گناگوں اوصاف کے حامل گھر پر ایمان رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اس گھر کے رہنے والوں کو موت نہیں آئے گی اور نہ ان پر کسی قسم کی مصیبت واقع ہوگی اور نہ حادثات تغیر و تبدل کی نگاہ ان کے اوپر ڈالیں گے۔ اس یقین و ایمان کے باوجود اس گھر سے کیسے دل لگاتا ہے جس کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اسے یہاں کی زندگی کیسے خوشگوار محسوس ہوتی ہے جبکہ یہ زندگی کدورتوں سے پر ہے اور اسے فنا ہونا ہے؟ فرض کرو جنت میں بدن کی سلامتی، بھوک، پیاس اور موت سے حفاظت کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب بھی اس دنیائے فانی کے لائق تر بات یہ ہے کہ اسے چھوڑا جائے اور جنت پر اس دنیا کو ترجیح نہ دی جائے جس کا ختم ہو جانا اور مقدر ہونا ناگزیر ہے۔ اور اس صورت میں تو دنیا کو چھوڑ دینا یوں بھی بے حد ضروری ہے کہ جنت والے ہر خوف سے مامون بادشاہ ہیں، انواع و اقسام کی لذتوں اور خوشیوں سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی ان کے دل میں خواہش ہے اور وہ ہر دن عرش الہی کے صحن میں حاضر ہونے والے اور رب کریم کے وجہ کریم کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں۔ انہیں اس دیدار سے وہ لطف حاصل ہوگا جو کسی اور نعمت کو دیکھ کر حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی لذتوں اور نعمتوں میں ان کے زوال سے مامون ہو کر رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم نعمتوں میں رہو گے، کبھی مفلسی نہیں ہوگے، کبھی مفلس نہیں ہوگے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 43۔ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ اگر تم جنت کا حال جاننا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں آیت کریمہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورت کے آخر تک اور سورہ واقعہ وغیرہ میں جنت کا ذکر ہے۔ گزشتہ سطروں میں جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا اجمالی ذکر تھا، اب ہم روایات کی روشنی میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جنتوں کی تعداد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی تفسیر میں فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی چاندی کا ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی سونے کا ہوگا۔ قوم کے اور جنت عدن میں دیدار رب کریم کے درمیان وجہ کریم پر ردائے کبریائی کے علاوہ کوئی پردہ نہ ہوگا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جنت کے دروازے اصل طاعات کے لحاظ سے بہت سے ہیں، جیسے اصل معاصی کے اعتبار سے دوزخ کے بہت سے دروازے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں 2 جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو نماز والوں میں سے ہے اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے داروں میں سے ہے اسے روزے داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صدقات میں سے ہے اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہدین میں سے ہے اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بخدا یہ کسی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کس دروازے سے بلایا جائے گا، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں ہوگے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عاصم ابن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک مرتبہ دوزخ کا ذکر ہوا تو انہوں نے اس قدر طویل تقریر کی کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمائی، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 73۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ در گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب لوگ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر پہنچیں گے تو اس کے پاس ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑ میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک پر حکم کے مطابق جائیں گے، اور اس کے پانی کے اثر سے ان کے پیٹ میں جو کچھ نجاست اور گندگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، پھر دوسرے چشمے پر جائیں گے اور اس سے پاکی حاصل کریں گے، اس کے اثر سے ان پر شادمانی اور شادابی آ جائے گی، اس کے بعد ان کے بالوں میں کوئی تغیر نہ واقع ہوگا، نہ وہ گندے ہوں گے اور نہ الجھیں گے، گویا ان پر تیل لگا دیا گیا ہو۔ پھر وہ جنت تک پہنچیں گے، جنت کے محافظین ان سے کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 73۔ تم پر سلامتی ہو، تم مزے میں رہو، سو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر انہیں لڑکے ملیں گے اور ان کے گرد اس طرح طواف کریں گے جیسے دنیا کے بچے اپنے کسی عزیز کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہیں دور سے آیا ہو، اور آنے والے سے کہیں گے، پھر اس کرامت کی خوشخبری ہو جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا اس کی حوروں میں سے کسی سے کہے گا کہ فلاں شخص آیا ہے، اور وہ نام لے گا جو دنیا میں اس کا تھا۔ وہ پوچھے گی، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا، ہاں دیکھا ہے، اور میرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ سن کر حور خوشی سے اٹھے گی اور مہمان کے استقبال کے لیے گھر کی دہلیز پر آ کھڑی ہوگی۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو یہ دیکھے گا اس کی بنیادوں میں پتھروں کی جگہ موتی لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر سرخ، سبز، زرد رنگ کی ایک عالیشان عمارت بنی ہوئی ہوگی۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ اس کی بنیادوں پر پتھروں کی جگہ موتی لگے ہوئے ہیں، اور
اور ان کے اوپر سرخ سبز زرد رنگ کی ایک عالیشان عمارت بنی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اوپر کی طرف نظر اٹھائے گا تو اسے انتہائی روشن چمکدار چھت دکھائی دے گی۔ اگر اللہ تعالی نے اسے قدرت نہ بخشی ہوتی عجب نہ تھا کہ اس کی نگاہ اس کی چمک سے ضائع ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ نیچے نظر ڈالے گا اور دیکھے گا کہ اس کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جام رکھے ہوئے ہیں، فرش بچھا ہوا ہے اور تکیے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ تکیہ لگا کر بیٹھے گا اور کہے گا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت کی ہدایت دی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی جنت تک رسائی حاصل نہ کرتے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، قیام کرو گے، کبھی سفر نہیں کرو گے، صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلواؤں گا۔ داروغہ جنت سوال کرے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد ہوں۔ وہ کہے گا مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جنت کے غرفے اور ان کے درجات کی بلندی کا اختلاف۔ آخرت میں بڑے بڑے درجات ہیں اور بڑے بڑے فضائل ہیں۔ جس طرح لوگوں کی ظاہری اطاعت اور باطنی اخلاق محمودہ میں ظاہری فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان کی جزا میں بھی فرق ظاہر ہوگا۔ اگر تم اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شخص تم سے اللہ تعالی کی اطاعت میں سبقت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی نے تمہیں اطاعت کے باب میں منافست اور مسابقت کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 21، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 26، اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہیے۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی یا پڑوسی تم سے 1 درہم میں آگے بڑھ جائے یا مکان کی بلندی میں سبقت کر جائے تو تمہیں نہایت ناگوار گزرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور حسد کی بنا پر تم اپنی زندگی کا لطف کھو بیٹھتے ہو، جبکہ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ تم سے بعض ایسی باتوں میں آگے ہوں گے کہ ان کے سامنے دنیا کی تمام دولت حقیر نظر آتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت اپنے اوپر کی کھڑکیوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے تم مشرق و مغرب کے افق پر ستارے کو جاتا ہوا دیکھتے ہو، اور یہ ان کے مراتب میں فرق کی بنا پر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مرتبہ صرف انبیاء کو حاصل ہوگا اور انبیاء کرام کے سوا کسی کو نہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، دوسروں کو بھی ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ مرتبہ وہ لوگ بھی حاصل کریں گے جو اللہ تعالی پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند درجات والے اپنے نیچے کے درجات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی افق میں روشن ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان بلند درجات والوں میں سے ہیں اور بلندی میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے غرفوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ فرمایا جنت میں جوہر کی تمام اقسام کے کمرے ہیں، ان کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر
اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے، اور ان میں وہ نعمتیں، لذتیں اور خوشیاں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ غرفے کیسے حاصل ہوں گے؟ فرمایا یہ غرفے شخص کو ملیں گے جس نے سلام پھیلایا، کھانا کھلایا، مسلسل روزے رکھے، رات کو اس وقت نماز پڑھی جب لوگ محو خواب تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان اعمال کی طاقت کس میں ہے؟ فرمایا میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے، اور میں تمہیں اس کے متعلق بتلاتا ہوں۔ جو شخص اپنے بھائی سے ملا اور اسے سلام کیا، اس نے سلام پھیلایا۔ جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھلایا، اور جس نے ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھے تو اس نے ہمیشہ روزے رکھے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، اس نے رات کو اس وقت نماز پڑھی جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور مجوسی۔ اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عدن کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتیوں کے محل ہوں گے، اور ہر محل میں سرخ یاقوت کے 70 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں سرخ زمرد کے 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں مسحریاں ہوں گی، اور ہر مسحری پر 70 بستر ہوں گے ہر رنگ کے، اور ہر بستر پر حوروں میں سے ایک بیوی ہوگی، ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70 طرح کے کھانے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 لونڈیاں ہوں گی، اور مومن کو ہر روز اتنی قوت عطا کی جائے گی کہ وہ سب سے ہم بستر ہو سکے۔ اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔